بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ایک مجلس جمی ہوئی ہے، خوشگوار ماحول ہے کہ زنان خانے سے خوشخبری آتی ہے کہ مبارک ہو، آپ کے یہاں بچی پیدا ہوئی۔ پھر کیا ہے، چہرہ فق ہو جاتا ہے، رنگ کالا پڑ جاتا ہے، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ یہ ہے نقشہ اس جاہلیت کا جو اسلام سے پہلے تھی، کہ لڑکی کا ہونا اس قدر ناپسند کرتے تھے، اور انتہا یہ تھی کہ وہ زندہ بچیوں کو لے جا کر دفن کر دیتے تھے اور مار دیتے تھے۔ اسی کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو یہ حال قابل مذمت ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں جاہلیت کے دور میں یہ بھی رواج تھا کہ چاہے بچہ ہو یا بچی، فاقے اور فقر کے خوف کی وجہ سے اسے قتل کر دیتے، یا آئندہ آنے والی معیشت کی خرابی کے اندیشے کی بنیاد پہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے۔ قرآن نے دو جگہ فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ اپنی اولاد کو موجودہ فقر و فاقے کی وجہ سے قتل نہ کرو، اور لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنی اولاد کو آئندہ فقر و فاقے کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ قرآن صاحب کہتا ہے کہ نرزقکم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، انہیں بھی ہم روزی دیں گے۔ روزی کے ذمہ دار تم نہیں ہو، وہ رب ہے، رزاق ہے، وہ روزی دیتا ہے۔ جیسے تم زندہ ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اسی طرح تمہاری اولاد بھی جو کھائے گی، پیے گی، پلے گی، بڑھے گی، اللہ ان کو دے گا۔ پھر وہ معاشرہ جاہلیت کا معاشرہ تھا، لیکن اگر ہم آج کے معاشرے میں دیکھیں، ترقی یافتہ معاشرے میں دیکھیں، تو مختلف فیملی پلاننگ ہے۔ کہیں کی صدا یہ ہے کہ ہم دو، ہمارے دو، کہیں کی صدا کچھ ہے، یعنی دو سے زیادہ اولاد نہیں چاہیے۔ تو یہ ساری فکر اور سوچ جہالت پہ مبنی ہے، ناواقفیت پہ مبنی ہے، اللہ کی رزاقیت پہ یقین نہ ہونے کی بنیاد پہ ہے۔ آج لوگ جو ہے کم اولاد پسند کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ مختلف شفا خانوں میں جا کر باقاعدہ جانچ کراتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ معلوم کرتے ہیں کہ رحم میں پرورش پانے والا جنین جو ہے نر ہے یا مادہ۔ اگر رپورٹ یہ آتی ہے کہ وہ مادہ ہے، لڑکی ہے، تو اسقاط کرا دیتے ہیں۔ یہ حرام ہے۔ پہلی بات تو یہ، ڈاکٹر موریس بوکائی کی رپورٹ کے مطابق آج تک ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے جو پیدائش کے 1 سیکنڈ پہلے بھی یقینی طور پہ بتا دے کہ پیدا ہونے والا بچہ ہے یا بچی۔ اس واسطے معلوم کرنے کا کوئی، یہ چیز صرف اللہ جانتے ہیں۔ بہرحال تو چاہے آپ کو معلوم ہو نہ معلوم ہو، اولاد کے قتل کے سلسلے میں گولیاں کھانا، اس طرح کے موانع حمل تدابیر اختیار کرنا اسلامی روح سے، فطری روح سے ممنوع ہے۔ جو لوگ اس طرح کے جو ہے عمل کرتے ہیں، ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، ان عورتوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے جو اس طرح کی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں یا اسقاط کراتی ہیں۔ اسقاط کرانا خود میڈیکل سائنس میں گویا انسان کی زندگی کا رسک لینا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے آج کل نوجوانوں میں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو چاہتے ہیں کہ چند سال گیپ رہے، اولاد نہ ہو۔ یہ حماقت کی بات ہے۔ ہم گھومیں پھریں، یہ غلط بات ہے۔ بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک اولاد دوسری اولاد میں گیپ ہو، لمبا گیپ ہو، 4 سال کا، 5 سال کا۔ یہ فکر بھی غلط ہے۔ اسلامی اعتبار سے رسول اللہ نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو پیار کرنے والی ہوں اور خوب بچے وہاں ہو سکے۔ ظاہر ہے خاندان سے شناخت ہو جاتی ہے، کس خاندانوں میں بچے زیادہ ہوتے ہیں، تو اسے جو ہے نسل کی افزائش ہونی چاہیے، اور ان کی پرورش، ان کی تربیت، ان کی نگرانی، چاہے 1 ہو چاہے 10 ہو،
اللہ صلاحیت دیتا ہے اور اللہ رازق ہے، وہی روزی دیتا ہے۔ یہ طرح کے جو اندیشے ہمارے جو ہے معاشرے میں ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے، اللہ کی رزاقیت پہ یقین رکھنا چاہیے۔